السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ہرگز ان کو مردہ تصور نہ کرنا جو اللہ کی راہ پر قتل کر دیے گئے، اللہ کی راہ پر شہید کر دیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، شہید جس کی زندگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے، شہید کی زندگی کا اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو جو اللہ کی راہ پر قتل ہو جائے وہ مردہ نہیں ہے، جو اللہ کی راہ پر قتل کر دیا جائے وہ مرا ہوا نہیں ہے، جو اللہ کی راہ پر قتل ہو جائے وہ زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ جس کو رزق مل رہا ہے، ایسا زندہ ہے کہ جس کو حیات مل رہی ہے، ایسا زندہ ہے کہ جس کی زندگی کا اعلان خالق موت و حیات کر رہا ہے۔ اس واسطے کہ زندگی اللہ کے اختیار میں ہے اور موت بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ خالق موت بھی اللہ ہے اور خالق حیات بھی اللہ ہے۔ وہ اللہ جس کے اختیار میں زندگی اور موت دونوں ہیں، وہ شہید کی زندگی کے واسطے اعلان کر رہا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ عزیزان گرامی، جب عام شہید زندہ ہے، جب عام شہید کے متعلق یہ قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، تو وہ جو سید الشہداء ہے، وہ جو سید الشہداء ہے، جس کی قربانی نے، جس کی شہادت نے پورے اسلام کو بچا لیا، پورے دین کو بچا لیا، پورے مذہب کو بچا لیا، پورے دستور کو بچا لیا، پورے 1,24,000 کی محنتوں کو بچا لیا۔ وہ حسین ابن علی جن پر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام، جن حسین نے آج سے 1400 برس پہلے وہ قربانی دی، 1400 برس پہلے وہ عظیم قربانی دے دی، جیسی قربانی نہ حسین سے پہلے کسی نے دی ہے، نہ حسین کے بعد کوئی دے گا، نہ صبح قیامت تک ویسی کوئی قربانی دے سکتا ہے۔ اس واسطے کہ آپ پہچانیے تو صحیح کہ حسین ہیں کون، وہ کون ہے کہ جس نے اپنی قربانی دے کے اسلام کو بچایا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ وہ وہی ہے جس کی رگوں میں محمد کا خون دوڑ رہا ہے، جس کے واسطے رسول نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بے شک یہ قربانی کوئی نہیں دے سکتا تھا اسلام کو بچانے کے واسطے، صرف اور صرف محمد کا نواسہ ہی اپنی قربانی دے سکتا تھا۔ اس لیے کہ اس مرتبے پر کوئی دوسرا فائز نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی تھا حسین کے علاوہ جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہو؟ کیا کوئی تھا حسین کے علاوہ جس کی ماں معصومہ عالمیان خاتون جنت فاطمہ زہرا ہوں؟ کیا کوئی تھا ایسا کہ جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے عصمت کا ورثہ رکھے تھا؟
جس کی ماں بھی معصومہ تھی، باپ بھی معصوم تھا، علی بھی معصوم تھے، فاطمہ زہرا بھی معصومہ تھیں، کیا کوئی تھا حسین کے علاوہ کہ جس نے حسین کی زبان چوسی تھی؟ کیا کوئی تھا حسین کے علاوہ کہ جس کے واسطے رسول نے سجدے کو طول دیا تھا؟ کیا کوئی تھا حسین کے علاوہ جس کے واسطے رسول روز عید شبیہ ناقہ بن گئے؟ کیا کوئی تھا حسین کے علاوہ جس کو لے کے رسول منبر پر آئے اور اس کا تعارف کروایا کہ پہچانو یہ میرا حسین ہے، جس نے اسے دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، اور جس نے اسے دشمن رکھا اس نے مجھے دشمن رکھا۔ عزیزان گرامی، یہ حسین ہیں، یہ محمد کے نواسے، یہ فاطمہ زہرا کی گود کے پالے، ہاں حسین، جنہوں نے 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ چھوڑا، سرزمین مکہ پر حسین آئے، اس لیے کہ مکہ سرزمین امن ہے، مکہ امن کی جگہ ہے، یہاں کوئی قتل و خون نہیں کر سکتا۔ لیکن جب نگاہ امامت نے دیکھا کہ حاجی آئے ہیں مگر لباس احرام میں خنجر چھپے ہوئے ہیں، تو حسین نے، وارث کعبہ نے، حرمت کعبہ اور تقدس کعبہ کو برقرار رکھتے ہوئے حج کو عمرے سے بدل دیا، اور حسین نے مکہ چھوڑ دیا، اور حسین سرزمین کربلا کی جانب چلے۔ محمد کا نواسا حج کو عمرے سے بدل کے کربلا چلا، اور دوسری محرم کی وہ تاریخ آئی جب حسین کربلا کی زمین پر پہنچے، جب حسین اسلام کو بچانے کے واسطے اس زمین پر آ گئے جس زمین کا وعدہ کیا گیا تھا، جس زمین کی خاک حسین نے چلتے وقت اپنی نانی جناب ام سلمہ کے حوالے کی تھی، اے نانی اس خاک کو بھی اسی خاک میں ملا لیجئے جو خاک میرے نانا آپ کو دے کے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ تاریخیں گزرتی رہیں، 7ویں محرم سے پانی بند ہوا، 8ویں محرم، 9ویں محرم، 10ویں محرم، عاشور کا دن آیا۔ عاشور کا دن آل محمد پر قیامت کا دن تھا، قربانی کا دن تھا۔ ایک ایک حسین پر جاتا رہا، نچھاور ہوتا رہا، اپنی جان قربان کرتا رہا۔ کبھی دوست گئے، کبھی اصحاب گئے، کبھی انصار گئے، کبھی دل کے ٹکڑے سے دھارے، یہاں تک کہ ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب حسین اون محمد کے لاشیں لے کے آئے۔ ایک منزل وہ بھی آئی کہ جب زہرا کے لال نے اپنے یتیم بھتیجے کا لاشا اٹھایا۔ کبھی حسین اپنے برابر کے بھائی اور لشکر کے علمدار عباس کے سرہانے پہنچے، اور عباس کے سرہانے بیٹھ کے مرثیہ پڑھا، اے میرے بھیا عباس، تمہارے بعد وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہاری وجہ سے سوتی تھیں، اور وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہاری وجہ سے جاگا کرتی تھیں، تمہارے خوف میں جاگا کرتی تھیں۔ اب اس کے بعد زہرا کے لال نے اپنے 18 برس کے کڑجل جوان کے سینے سے برچھی کا بھل کھینچا، اور اس کے بعد 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر نکالا۔ ان تمام امور سے فراغت پانے کے بعد حسین ابن علی اپنی قربانی پیش کرنے کے واسطے میدان میں تشریف لائے، تلوار چلائی، تلوار چلا رہے تھے، اعضائے جسم انسانی کٹ کٹ کے گر رہے تھے، الامان و الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں کہ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں ایک آواز آئی، ایک آواز حسین نے سنی، کہنے والا نظر نہیں آ رہا تھا مگر آواز آ رہی تھی، آواز سنائی دے رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، پلٹا اپنے رب کی طرف اس شان سے کہ وہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ ہاں کربلا میں عصر عاشور حسین کا پروردگار، حسین کا خدا،
حسین کو نفس مطمئن کہہ کے آواز دے رہا ہے، نفس مطمئن کہہ کے پکار رہا ہے، اے یزید تو حسین کو کیا ڈرائے گا دھمکائے گا؟ اصل عاشور جب حسین کا دل نہیں دھڑکا تو حسین کا نظریہ کیا بدلے گا؟ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، ظالم قریب آیا، کربلا کے میدان میں سورج ڈوب گیا، شام غریبہ آ گئی، بے کسوں کی شام، غریبوں کی شام، یتیموں کی شام، بیواؤں کی شام۔ ہاں عزیزوں، یہ شام غریبہ ہے، یہ رات نہیں ہے، یہ شام غریبہ ہے، غریبوں کی شام، غریبوں کی رات۔ ہاں ہاں، جہاں چاند تو آسمان پر نظر آ رہا ہے مگر نور نہیں ہے، ستارے تو ہیں مگر ان میں سے نور غائب ہے۔ ہاں ہاں، ذرا سا ہمارے ساتھ آئیے، چلیے، ٹھہریے، تصور کیجئے اور کربلا چلیے، کربلا میں چلیے تو ہم آپ کو دکھائیں کہ شام غریبہ میں کیا منظر ہے۔ صبح عاشورہ کو جنگ کا آغاز ہوا، نماز صبح کے بعد لڑائی چھڑ گئی، عصر آتے آتے لڑائی تمام ہو گئی، جب حسین کا گلا کاٹ لیا گیا اور سر حسین نیزے پر بلند کیا گیا، عصر آتے آتے کربلا کی لڑائی ختم ہو گئی۔ اب کربلا میں، ریگستان میں، جنگل میں، بیابان میں، یہاں سے وہاں تک کشتے پڑے ہوئے تھے، یہاں سے وہاں تک میتیں پڑی ہوئی ہیں، یہاں سے وہاں تک لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی ہیں، کچھ زخمی ہیں جن کے کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں، میتیں پڑی ہوئی ہیں، خون ہی خون نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایسی عالم میں، ایسے کیفیت میں ہمیں کچھ بچے بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ شکستہ ہتھیار بھی ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا خوب کسی شاعر نے منظر کشی کی ہے، کیا خوب کسی شاعر نے شام غریبہ کا منظر نظم کر کے سنایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ شکستہ ہتھیار کچھ پڑے ہیں، شکستہ ہتھیار کچھ پڑے ہیں، یہ لوگ شاید یہاں لڑے ہیں، لڑے تو ہوں گے وہ جو بڑے ہیں، نظر تو بچے بھی آ رہے ہیں۔ ہائے شام غریباں، ہائے شام غریباں، جہاں خیمے جلا دیے گئے، قناتوں میں آگ لگا دی گئی، حسین کی شہادت کے بعد فوجیں درزانہ خیموں میں آ گئیں، بیمار کا بستر چھینا گیا، زینب کے سر سے چادر چھینی، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھنے، پشت پر تازیانے لگے، بچی کبھی تڑپ کے اپنے باپ کو آواز دیتی تھی، کبھی تڑپ کے چچا کو پکارتی تھی، ارے میرے چچا، ارے میرے بابا۔ ہاں یہ شام غریبہ ہے عزیزوں، رو لیجئے، ماتم کر لیجئے، آنسو بہا لیجئے۔ غریبوں کی شام، شام غریبہ، اور اس شام غریبہ میں جب خیمے جل چکے، عابد بیمار کا بستر کھینچا جا چکا، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھن چکی، وہ مخدرات عصمت و طہارت جن کا سایہ بھی چشمہ فلک نے نہ دیکھا، اب ان کے سر پر چادر نہیں ہے، اپنے چہروں کو بیویاں اپنے بالوں سے پردہ کیے ہوئے ڈھکے ہوئے ہیں۔ ایسے عالم میں، ایسی کیفیت میں جناب زینب، اب زینب وہ زینب نہیں ہیں جو دوپہر تک تھیں، اب زینب
کچھ ذمہ داریاں اپنے پاس رکھتی ہیں. زینب شاید محمد کی ذمہ داری، شاید علی کی ذمہ داری، شاید فاطمہ کی ذمہ داری، یہ تمام ذمہ داریوں کے لیے ہوئے زینب یا علی کہہ کے خاک کربلا سے بلند ہوئی اٹھیں. اور اس کے بعد زینب نے بچوں کو دیکھا، بچوں کو گنا، بچوں کو تلاش کیا، تو زینب کو ایک ننھی کمسن سکینہ نظر نہیں آئی. زینب تڑپ گئیں، زینب پریشان ہو گئیں. ہائے میرے بھیا کی امانت، ہائے میرے بھیا کی امانت، ہائے سکینہ کہاں چلی گئی؟ ارے میرا بھیا، میرا حسین چلتے چلتے کہہ کے گیا تھا زینب سکینہ کا خیال رکھنا، اے زینب سکینہ سے غافل نہ ہونا، اے زینب سکینہ تمہارے حوالے. ارے بیٹی سکینہ کہاں چلی گئی؟ کہ ایک مرتبہ زینب کبریٰ اٹھیں اور سکینہ کو تلاش کرنے کے واسطے صحرا کی جانب چلیں. آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی، سکینہ کو آواز دیتی ہوئی، سکینہ کو پکارتی ہوئی چلیں. سکینہ، ارے سکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ، ارے میرے لال سکینہ کہاں ہو؟ زینب کو آواز کے جواب میں کوئی آواز نہ سنائی دی کہ ایک مرتبہ ایک نشیب سے زینب نے محسوس کیا کہ کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کسی بچی کے رونے کی صدا آ رہی ہے. زینب اس نشیب کی جانب گئیں. اب جو زینب نشیب کے قریب پہنچی تو دیکھا سکینہ ایک لاشے سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے. ارے میرے بابا، ارے میرے بابا، ارے میرے بابا، اے بابا آپ کے بعد ظالموں نے سر سے چادر چھین لی، بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے. اے میرے بابا رات ہوئی ہے، آپ کا سینہ یاد آ رہا ہے. اے میرے بابا اپنے سینے پر بیٹی کو سلاتے تھے، آج بیٹی سے خفا کیوں ہو گئے؟ زینب اس نشیب میں پہنچی، سمجھ گئیں، پہچان گئیں کہ سکینہ اپنے بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے. آہستہ سے زینب نے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹی پھوپھی تم پر نثار، پھوپھی تم پر صدقے، پھوپھی تم پر قربان. اے بیٹی بتاؤ تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ تو اب سکینہ کا جواب سنیے گا. بی بی نے کیا جواب دیا؟ کہا پھوپھی اماں جب رات ہوئی مجھے اپنے بابا کا سینہ یاد آیا تو میں بابا کی یاد میں بابا کو پکارتی ہوئی چلی، مقتل کی جانب چلی. ارے میرے بابا، ارے میرے بابا، ارے میرے بابا. اے پھوپھی اماں اس نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے بیٹی ادھر آ جا تیرا بابا ادھر ہے. ہائے شام غریباں، ہائے بے کسوں کی رات، ہائے غریبوں کی رات. ہاں ہاں یہ شام غریبہ گزر رہی ہے، ذرا سا کان لگا کے سنیے. شام غریبہ میں میرے ساتھ کربلا چلیے. ارواح انبیاء آ گئی ہیں، ملائکہ کے رونے کی صدائیں ہیں، جنوں کے ماتم کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ ملائکہ کے رونے کی آوازیں، یہ جنوں کے ماتم کرنے کی آوازیں، یہ آوازیں آ رہی ہیں، یہ آوازیں کانوں سے ٹکرا رہی ہیں. اور ان تمام آوازوں کو چیرتی ہوئی ایک آواز آ رہی ہے، ارے میرے لال حسین، ارے میرے لال حسین، یہ تمہیں کس نے شہید کر دیا؟ آپ پہچان گئے نا، یہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے، جس نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا. فاطمہ جنت سے آ گئیں. ہائے شام غریباں، ہائے بے کسوں کی رات، ہائے یتیموں کی رات، ہائے غریبوں کی رات. واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی صدائیں بلند.